السلام علیکم جناب. چلے آئے کہاں منکر نکیروں، نہیں یہی ہے بہتر ہم سے کچھ نہ پوچھو. نہیں ہے مانتے تو آپ سمجھو، سوال دین و دنیا سارے کر لو. یہی کہنا ہے، یہی ہے بات کہنی، حسینی ہوں حسینی ہوں حسینی ہوں. بس آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں میں، بتائیے گا مجھے. جب آپ کا کوئی، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. یا کوئی آپ کا چاہنے والا رنج والا، چاہے وہ اپنے منہ سے کچھ نہ بولے، آپ محسوس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے آپ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہنسی مذاق نہیں کرتے، بلکہ اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کا دل جوئی کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہوں گے. لیکن کچھ بدعقیدہ اور بد نسل اور منافقین اسلام ایسے ہیں جو ممبر رسول پر بیٹھ کر آل سعود اور یہودیوں سے لاکھوں اربوں روپے کما کر صرف ان کا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیاروں سے کی محبت کی طرف جاتا ہے، اس سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. وہ مولانا کیا کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے خود سنا ہے. ایسے بہت سے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس مہینے آپ لوگ محرم میں خوشیاں مناؤ، عقیقہ کرو. ہم اس کو منحوس مہینہ نہیں مانتے، ہم اس کو خراب مہینہ نہیں مانتے. اس میں آپ لوگ عقیقے کرو، خوشیاں مناؤ، ہم تو کریں گے. شہید ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے. اپنے مطلب میں آئے تو شہید مرتا نہیں ہے، خوشیاں مناؤ. تو اس بدبخت سے میں یہ کہوں گا کہ جب مرے نا تو وصیت کر کے جائے اپنی اولاد کو کہ وہ اس کے مرنے پہ باجے تاجے بھی بجائیں اور شادیاں بھی کریں، عقیقے بھی کریں، خوشیاں بھی منائیں. یا اس کا کوئی مرے تو وہ بھی لازمی پھر خوشی منائے. اس دن مٹھائیاں بانٹے. جائز ہے، یہ منع نہیں ہے نا. تو کام کرے، یہ کر سکتا ہے. وہ بدبخت پھر ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. ان کو اصل میں یہ مہینے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کو صرف بغض ہے امام حسین علیہ السلام سے، اللہ کے پیاروں سے. ہم تو اس کو منحوس مہینہ نہیں مانتے، ہم تو اس کو خراب مہینہ نہیں مانتے. بھائی یزید والے مانتے ہوں گے. شیطان سب سے زیادہ خوش ہوا تھا اس دن، کربلا والے دن، اور یزید والے خوش ہوئے تھے. اب آپ خود اندازہ لگا لو جو خوشیوں کی بات کر رہے ہیں وہ کون ہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 10 محرم کو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور ازواج نے شادیاں بھی کری ہیں، اور صحابہ نے خوشیاں بھی منائی ہیں، اور یہ ہوا ہے وہ. بالکل بالکل صحابہ نے خوشیاں بھی منائی ہیں اس مہینے، شادیاں بھی ہوئی ہیں، عقیقے بھی ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں. دنیا کا بننا، دنیا کا ختم ہونا بھی اسی دن سے وابستہ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کی تفصیل بتانے بیٹھوں گا تو بہت لمبی کہانی ہو جائے، جو میں عاشورہ والے دن ہوئے ہیں. لیکن جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو پھر سارے واقعات، سارے باتیں سب سائڈ پہ ہو گئیں، سب پیچھے چلی گئیں، اور سب صرف اور صرف ایک مہینہ رہ گیا، ایک واقعہ رہ گیا اس کربلا محرم والے مہینے میں، کہ کربلا کا واقعہ ہے، امام صلی اللہ علیہ السلام اور اہل بیت کا واقعہ. اور یہ رہتی دنیا تک محرم اب اسی حوالے سے پہچانا جائے گا. سارے واقعات پیچھے چلے گئے جو ہو چکے ہیں، جو ہوں گے محرم میں. محرم خود سوچنے کی بات ہے. میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرا، امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے فوراً کھٹکھٹا کے کہا، فاطمہ مجھے حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے. کچھ اسی طرح کا مفہوم ہے، اور یہ آپ نے لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا. اور یہ بھی حدیث کا حوالہ مفہوم ہے کہ آپ نے ہی پڑھی ہوگی کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو رسول کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا. اور تم لوگ خوشیاں منانے کی بات کرتے ہو اس میں، شرم بھی نہیں آتی یار؟ عقل نہیں ہے کیا؟ صرف دنیاوی مفاد کی خاطر تم.
محرم اور حرام کہتے ہیں اس مہینے کو. جیسے مسجد الحرام یعنی پاکیزہ جگہ، حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ کہلاتا ہی ہے حرمت والا مہینہ. اور کربلا کے واقعے نے اس کو اور حرمت والا بنا دیا ہے. جب کربلا کا واقعہ ہوا تقریباً 80 سے زیادہ زخم آپ کے امام حسین علیہ السلام کے زخموں پہ لگے ہیں. آپ تو بہت ہمت والے، بہت ہی سوچ سے بھی ہمارے آگے، صبر والے. اندازہ لگائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے رونے کی سے تکلیف ہوتی تھی، تو کربلا والا واقع دن جب 80 زخم آپ کے لگے ہوئے، تقریباً نیزے، بھالے، تیر کے زخم، کوئی حصہ ایسا نہیں جو آپ زخموں سے چور نہ ہو. لیکن آپ صبر و استقرار کی اتنی بڑی مثال رہتی کائنات میں نہیں مل سکتی کہ سارا گھر آپ نے لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو کتنی تکلیف آپ کو تکلیف میں دیکھے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. حضرت علی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہیں ہوگی. عثمان کو، حضرت بلال کو، صحابہ کرام کو تکلیف نہیں ہوگی. فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. کائنات کی ہر شے کو تکلیف ہوئی ہوگی. اور آج ہم ان چند کتوں کی خاطر 11 مہینے چھوڑ کے اس دن خوشیاں منانے کی بات کر رہے ہیں، اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، مجبوری بتا رہے ہیں. مجبوری علیحدہ چیز ہے، ہو سکتی ہے، جائز ہے. لیکن 11 مہینے چھوڑ کے آپ کو یہی مہینہ نظر آتا ہے. یہ بغض نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بغض ہے. یہ منافقین اسلام کی بغضیت ہے. یہ افسوس ہوتا ہے. ایک بات بتا دوں آپ کو، دو راستے ہیں. اس واقعے کے، کربلا کے واقعے کے بعد 2 راستے متعین ہو گئے. دیکھو، منافقین اسلام ہمیشہ سے رہے ہیں. انبیاء کے دور میں بھی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہے، صحابہ کے دور میں بھی رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، ہر دور میں منافقین اسلام رہے. لیکن اس کربلا کے واقعے کے بعد باقاعدہ ایک لکیر کھینچ دی گئی. 2 راستے بنا دیے گئے. وہ کون سے راستے؟ ایک حسینیت کا راستہ، ایک یزیدیت کا راستہ. حسینیت کا راستہ کیا ہے؟ حق، سچ، باطل کے خلاف ڈٹ جانا، اور حق اور سچ کی خاطر جان کی پرواہ نہ کرنا. محبت کا راستہ، ادب و احترام کا راستہ، یہ ہے حسینیت کا راستہ، جس کو رحمانی راستہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا راستہ بھی ہے. دوسرا راستہ متعین ہو گیا، وہ ہے یزیدیت کا راستہ. جھوٹ، فریب، گندگی، باطل، منافقت اور گندگی سے بھرا ہوا راستہ ہے. یزیدیت کا راستہ ہے، دوزخ کی طرف جاتا ہے. منافقت سے بھرا ہوا ہے، ناانصافی سے بھرا ہوا ہے، بے ادبی و گستاخی سے بھرا ہوا ہے. حسینیت کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ رحمانی راستہ ہے. اور یزیدیت کا راستہ شیطانی راستہ ہے. یا اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں، حسینیت یا یزیدیت. حسینیت والا ہوگا تو وہ جب کہیں پہ ناانصافی دیکھے گا تو وہ فوراً اپنی جان و مال کی پرواہ بھی نہیں کرے گا اور حق کی خاطر ڈٹ جائے گا. یا اللہ اس کے پیاروں کے ساتھ کسی کی بے گستاخی دیکھے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ یا کسی کی، تو بے دھڑک ہو کے وہ اس کا جواب دے گا. مصلحت کے شکار نہیں ہوگا. حق کی خاطر، سچ کی خاطر، محبت کی خاطر. یہ محبت کا راستہ ہے حسینیت کا. اور یزیدیت والا مصلحت کا شکار ہو جائے گا، جھوٹ فریب سے کام لے گا،
جھوٹ فریب سے کام لے گا، منافقت سے کام لے گا. اور یہ اس راستے پہ چلنے والا ہمیشہ 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 یقین کرنا گندگی سے بھرا ہوا ہوگا اندر سے. تو جب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ گستاخ یزیدت والا گستاخ رسول ہوگا، گستاخ صحابہ ہوگا، گستاخ اہل بیت ہوگا، اور گستاخ اولیاء اللہ ہوگا. یاد رکھیے گا. حسینیت والا بادب ہوگا، احترام و تعظیم والا ہوگا، محبت والا ہوگا. اور ایک بات اور، جو جس کے عقیدے پہ ہوگا یا جو جس کے ساتھ ہوگا جس راستے پہ، وہ اسی راستے پہ جائے گا، اس کا حشر پھر اسی کے ساتھ ہوگا. یہ سوچنے ذہن میں رکھیے گا. حسینیت والا راستہ آپ کو چاہیے یا یزیدیت والا؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو ان فتنوں سے، ان منافقین اسلام سے، کافروں کے شر سے، گستاخوں کے شر سے ہماری نسلوں کو بچائے. کیونکہ بے ادبی سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. بے ادبی گستاخی جب دلوں میں، جب بے ادبی گستاخی کرتے کرتے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا، پھر واپسی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسینیت کے راستے پہ چلائے. حسین ہی تو ہے روشن چراغ مصطفی، اسی شمع کی ہے چاندنی چار سو ہے کھلی. اللہ اپنے اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.